بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے آپ کو اردو گرامر میں خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم گرامر کے صرف و نحو کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ جیسا جانتے ہیں کہ گرامر بچوں کو پڑھنے میں بہت مشکل لگتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو گرامر کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ صرف و نحو سے مراد یہ ہے کہ ہر زبان کے کچھ اصول اور کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ڈیفینیشن یا تعریف یاد کریں گے تو ہمیں گرامر سمجھ میں آ جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ گرامر کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی زبان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا استعمال صحیح آتا ہو۔ جب آپ کسی چیز کا استعمال صحیح جانتے ہوں تو آپ کے لیے اس کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن کو لکھنا یا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں اسی طرح گرامر کے بھی کچھ اصول ہیں۔ صرف سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ کے بارے میں بات کی جائے۔ لفظ کیسے بنتا ہے؟ کچھ حروف سے، الف ہے، بے ہے، جیسے نون ہے، الف ہے، میم ہے، تین حروف ہیں، تین حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، اور جب ان لفظوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے ہم صرف کہتے ہیں۔ اور صرف میں زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے کہ لفظ کے بارے میں یا وہ واحد ہے، وہ جمع ہے، وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ یہ حصہ صرف کے بارے میں بتا رہی ہوں اسٹوڈنٹ، لیکن آج ہم نے حصہ نحو کے بارے میں پڑھنا ہے، جو کہ جب ہم کچھ الفاظ کو لیتے ہیں تو ان کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ایک جملہ بناتے ہیں۔ تو صرف میں صرف الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جبکہ نحو میں جملے کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ جب کچھ الفاظ کا مجموعہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو آپ ایک مرکب بناتے ہیں۔ مرکب سے مراد یہ کہ چند الفاظ کے مجموعے کو جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہو، اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب اس میں 3-4 الفاظ شامل ہو رہے ہیں نا، میں، آپ، سے، بات کرنا، یہ سب الفاظ ہیں، یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، یہ مل کر ایک جملہ بناتے ہیں۔ اسی کو ہم مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے کہ میری کتاب، بچہ نیک ہے، یہ سب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ حصہ نحو میں جب ہم بات کرتے ہیں نا مرکب کی، تو مرکب کو ہم کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب بھی کہتے ہیں، اور مرکب کی 2 اقسام ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص سے مراد کہ وہ بات جس کے معنی تو ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو معنی تو رکھتا ہے لیکن آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو۔ اسی طرح مرکب تام ہے۔ مرکب تام سے مراد یہ کہ سمجھ میں آنے والی پوری بات یا پورا جملہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں دیکھا کہ مرکب ناقص کیا ہے؟ وہ مرکب جسے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو، بات سننے والی سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی۔ اب نیک آدمی، رات اور دن، یہ سارے بامعنی الفاظ ہیں، لیکن ان بامعنی الفاظ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تیز گھوڑا کیا ہے۔ تیز گھوڑا چلتا ہے، بھاگتا ہے، یا تیز گھوڑا بیمار ہے، آدمی نیک ہے۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو جملہ پورا کرنا ہوگا۔ جب جملہ پورا کرنا ہوگا تو وہ آپ کا مرکب تام کہلائے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے اب جیسے موجود ہے سلائیڈ مرکب تام کی۔ مرکب تام آپ کو بتایا کہ مرکب ناقص وہ الفاظ جو اپنے معنی تو رکھتے ہیں لیکن ان سے آپ کو بات کلیئر نہیں ہو رہی، اور مرکب تام وہ بات جس میں کچھ الفاظ کا مجموعہ اکٹھا ہو کر ایک بامقصد مطلب سمجھ میں آنے والا پورا جملہ آپ کو بتایا۔ جیسے سعید آیا، اسلم نیک ہے، تو یا جیسے ہم بات کر رہے ہیں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ کلیئر؟ اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں یہاں مرکب تام کے 2 حصے ہیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ۔ یہ سیدھی سی بات ہے، مسند ہوتا ہے سند سے نکلا، یعنی وہ بات جس کی اتھینٹیکیشن، جس کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور مسند الیہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ مسند مرکب تام کے 2 حصے ہیں اور اس کی قسمیں 2 ہیں۔ اس وقت ہم جو بات کریں گے مرکب تام کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ مرکب تام کی 2 اقسام ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ سے مراد، دیکھیں الفاظ کو سمجھنا ہی آسان چیز ہے، اور جب آپ الفاظ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی سوال کو سمجھنا اور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جملہ انشائیہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ بات ہوتی ہے۔ جملہ خبریہ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ کسی خبر کے بارے میں بات بتا دینا۔ جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمیں بتا دیا جائے کہ کوئی کام ہونا ہے،
آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے فعل امر، فعل نہیں، فعل معروف. تو وہ بات جو ہو رہی ہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت، اس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جیسے فعل امر ہے، فعل نہیں ہے کہ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دیا جائے، یا کسی کام سے روک دیا جائے کہ یہ سبق مت پڑھو، یا تم میرے پاس چل کر آؤ، فعل امر. اسی طرح اگر میں کہوں کہ آج آپ نے کیا کھایا، یہ سوال ہے نا، سوالیہ جملہ ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ کاش ہم محنت کرتے تو اچھے نمبر لے لیتے، تو یہ آپ کا جملہ انشائیہ ہی کہلائیں گے. اس میں آپ کی خواہشات، وہ تمام جملے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دے دیا جائے، کسی کام کرنے سے روکا جائے، یا کسی کی خواہش کا ذکر کیا جائے، یا کوئی اور ایسی بات کہ جو کرنے سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کام کرتے تو ایسا ہو جاتا، جملہ جسے تمنائی کہتے ہیں، خواہش کہتے ہیں، تو وہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں. اور جبکہ جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، اور یہ بات خبر ایسی ہو کہ جس کو پڑھنے والا یا دیکھنے والا دیکھ کر سن کر سمجھ سکیں کہ بات درست ہے یا نہیں. جملہ خبریہ سے مراد یہ کہ کسی بھی اسم یا کسی بھی ناؤن کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دی جائے اور اس خبر کے بارے میں آپ سند دے سکیں کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں. اسٹوڈنٹس اب یہاں دیکھیں، ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ صرف و نحو کیا ہوتا ہے، صرف الفاظ کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر نحو کیا ہوتا ہے کہ انہی الفاظ کو ملا کر جملہ بنایا جاتا ہے. پھر نحو کے اندر ہم بات کرتے ہیں مرکب کی، یعنی جو جملہ ہم بناتے ہیں وہ جملہ با معنی ہو اور سمجھ میں آنا والا ہو تو مرکب تام ہے. اور اگر جملہ نامکمل ہے تو با معنی الفاظ لیکن وہ جملہ نامکمل ہے، آپ کو بات صحیح واضح نہیں ہو رہی ہے، تو وہ آپ کا مرکب ناقص ہوتا ہے. اور آج ہم مرکب صرف نحو میں مرکب ناقص کے بارے میں نہیں بلکہ مرکب تام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جب ہم مرکب تام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ. جملہ اسمیہ پھر وہی بات کہ ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الفاظ یا معنی ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جملہ اسمیہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسم کہتے ہیں ناؤن کو، کسی بھی جملے میں کسی بھی ناؤن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی دو ناؤن کا ہونا ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دو ناؤن یا دو اسموں کا ہونا ضروری ہے جملہ اسمیہ میں. اب ناؤن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اسلم ہو سکتا ہے، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ ناؤن نیک. اب یہ جو دوسرا ناؤن ہے یہ فعل سے بنا ہوا ہے، نیکی کرنا فعل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے لے لیں گے خالی نیک تو یہ نیک ہو جائے گا. تو جملہ اسمیہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ خبریہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے کوالٹی کے بارے میں، تو وہ آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مسند اور مسند علیہ. مسند کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کہ جو اس چیز کی سند دی جا رہی ہو. جیسے سعید نیک ہے تو اس میں نیک جو ہے نا یہ مسند ہے، یہ نیکی والی بات ہے، یہ آپ کو کنفرم پتا ہے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ مسند ہو جائے گا. اور کس کے بارے میں بات کریں؟ یہ مسند الیہ سعید ہے، سعید کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ صفت ہوتی ہے. اس کو ہم اگر گرامر کی روح سے دیکھیں تو اسم ہے سعید اور نیکی جو ہے، نیک جو ہے صفت ہے. تو یہ ہم آگے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. یہ مرکبات میں اور بھی چیزیں آئیں گی جو مرکب ناقص میں آئیں گی، اسی لیے آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ صفت جو ہے نیک ہے اور سعید اسم ہے. جملہ اسمیہ خبریہ میں دو چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ ایک اسم ہو اور دوسرا اسم فعل سے متعلق ہو. دونوں اسم ہو لیکن ایک فعل سے تعلق رکھتا ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے جملہ خبریہ. جملہ خبریہ وہ کہ جس میں ہمیں کسی چیز کی خبر دی جائے، کسی بارے میں بتایا جائے. مثلا اسلم نے خط لکھا، تو اسلم ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلم ہمارے پاس ناؤن ہے. اس کو ہم مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ہم اس کو ناؤن بھی کہہ دیتے ہیں. اسی طرح اس نے لکھا، لکھا کیا ہے؟ اس کا یہ مسند ہے. خط لکھا مسند ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور یہ کنفرم بات ہے، ہاں وہ لکھ چکا تھا خط، اس لیے یہ مسند ہے. اور قلم سے لکھنا جو ہے یہ متعلق خبر ہے. تو جملہ خبریہ کیا چیز ہے؟ جملہ خبریہ یہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ یہ ہے کہ اس میں کسی بھی اسم کے بارے میں کوئی آپ کو صحیح، کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو ایک معلومات دی جا رہی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ. اور اسی طرح جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کام کر دیا گیا ہے.
مطلب اسلم نے قلم سے خط لکھا تو اس میں قلم سے لکھنا جو ہے اس کا فعل ہے اور اسلم جو ہے وہ مسند ہے. اسلم کو ہم جو ہے لکھنے والے کو ہم اگر انگلش کے حوالے سے دیکھیں تو اسلم فاعل ہے, خط لکھنا ہمارے پاس فعل ہو جائے گا. اور کس پر لکھا جا رہا ہے, لکھنا فعل ہے اور کس پر لکھا جا رہا ہے, خط, تو خط ہمارے پاس مفعول ہوگا. اور جو ہمارے پاس ہے جو ہے نا ہے ہمارا ہمیشہ فعل ناقص رہے گا. فعل ناقص سے مراد آپ کا انگلش میں آپ لوگ پڑھتے ہیں ہیلپنگ ورب, از, ایم, آر, واز, ور, اور اردو میں ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے, تھا, رہے گا, گا. تو آپ کے پاس جملے میں جب یہ 4 طرح کے الفاظ آ جائیں گے, ایک فعل جو کام کرنا ہوتا ہے, ایک فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے, ایک مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے, اور ایک متعلق کے فعل یعنی جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو. جملہ آپ کے سامنے موجود ہے, جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا, اس جملے میں لکھا فعل ہے, اسلم فاعل ہے, خط جو ہے مفعول, کیونکہ خط کے اوپر آپ کا کام ہو رہا ہے, خط آپ کا آبجیکٹ ہے. اور قلم جو ہے نا, قلم سے لکھا, کسی چیز کا استعمال ہے تو وہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, اور فعل جو ہے فعل ناقص. اسی طرح جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نا کہ سینٹینس میکنگ کیا ہے اور پارٹس آف سینٹینسز, اردو میں پارٹ آف سینٹینسز کو آپ کہتے ہیں ترکیب نحوی. اور ترکیب نحوی کی تعریف کیا ہے کہ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کو ایک دوسرے سے باہمی میں تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا یہ مرکب تام کا لیکچر اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.